جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، ارادہ فرما لے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو جلدی سزا دے دیتا، اس کی سزا دنیا ہی میں دے کر ختم کر دیتا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کی خیر کی تدبیریں فرماتا ہے، اپنے بندوں کے لیے خیر کے فیصلے فرماتا ہے، خیر کے ارادے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے کہ میں اس بندے کے ساتھ بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ خیر کرنی، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کی سزا دنیا میں اس کو دے دیتا ہے۔ دنیا میں تکلیفیں، دکھ، درد اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بخیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ اس سے لیتا ہے، اس سے چھینتا ہے۔ مثلا صحت لے لیتا ہے، مرض دے دیتا ہے، اولاد دے کر چھین لیتا ہے، اس سے لیتا ہے، مال دے کر چھین لیتا ہے، اس سے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہے۔ بھلائی یعنی ظاہر اس کا شر اور مکروہ ہے، بل حقیقت میں یہ بھلائی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ اس سے لیتا ہے۔ یہ بھلائی کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں اس کو عطا فرما دے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الحمى حظ كل مؤمن من النار، کہ بخار جو ہے ہر مومن کا جہنم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی شخص کو کثرت سے بخار دیتا ہے، کثرت سے، تو اس کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا اگر وہ مومن ہے، اگر موحد ہے، عقیدے کی صحت شرط ہے۔ کثرت سے بخار ہوتا ہے تو یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہے جو اس کو دنیا میں مل رہا ہے، پھر قیامت کے دن اس کو جہنم کا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ لیکن یہ مومن کے لیے۔ اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم لا تسبوا الحمى، بخار کو گالی مت دیا کرو، بخار کو گالی مت دیا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ انہا لتنفی الذنوب عن العبد کما ینفی الکیر خبث الحدید، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بخار جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو یوں ختم کرتا ہے، یوں مٹا دیتا ہے جیسے کیر، یہ بھٹی جو ہے یہ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دے۔ بھٹی میں لوہا ڈال دو تو اس کی میل کچیل دور ہو جاتی۔ فرمایا کہ اس طرح بخار جو ہے وہ مومن کے گناہوں کو اور اس کی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے جب بخار کی یہ تعریف سنی، اتنی فضیلت سنی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ بخار میں مبتلا کر دے، مگر اتنا شدید نہ ہو کہ میں نمازوں اور روزوں سے غافل ہو جاؤں، جہاد سے غافل ہو جاؤں، نہیں، اتنا ہو کہ میں تیری اطاعت کے کام بھی کرتا رہوں اور کسی نیکی سے میں قاصر نہ رہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان سے جب بھی کوئی شخص ملا، مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ کو گرم پایا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ تو یہ ایک فضیلت ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، اللہ کے نبی کو بخار ہوتا، صحابہ پوچھتے انک لتوعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے ایک شخص کو تمہارے 2 افراد کے برابر بخار ہوتا ہے۔ اشد البلاء الانبیاء، یہ تکلیف، ان تکلیفوں پر صبر، یہ صبر اللہ اقدار اللہ، یہ ایمان کا بڑا مضبوط شعبہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے 2 افراد کے برابر بخار ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات خاتم تیمارداری کرتے، آپ کو بخار ہوتا، ہم فاصلے پر بیٹھے ہوتے، اتنے فاصلے پر بھی اللہ کے پیغمبر کی بخار کی تپش ہم تک پہنچ رہی ہوتی۔ یہ صبر اللہ اقدار اللہ۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ جب کسی بندے کے ساتھ شر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں، وہ گناہ کرتا ہے،
گناہ کرتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، دنیا میں تکلیفوں کو روک لیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن ان گناہوں کی پوری سزا دے گا۔ دنیا میں سزا نہیں دیتا، سزا روک لیتا۔ اب دنیا میں ایک انسان صحت مند توانا، فرعون کے بارے میں آتا ہے کبھی اس کو سر میں درد تک نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، نعمتوں کا پروردہ، اور کبھی کوئی مرض چھو کر نہیں گیا۔ لیکن یہ کوئی عافیت کا راستہ نہیں، خوشخبری نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن چن چن کر ایک ایک گناہ کا جو ہے وہ اس کو عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان نازل ہوا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو شخص کوئی گناہ کرے گا وہ سزا دیا جائے گا، اس کو ضرور سزا ملے گی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوہرام بپا ہوگی، گناہ تو ہر شخص کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر سزا ملے گی تو جہنم سے کون بچے گا؟ ابوبکر صدیق اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ ہذہ قاسمۃ الظہر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی۔ قاسمۃ الظہر یہ آیت، قرآن نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیے، خون بہا دی، ندیاں بہا دی، کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ آیت ہماری کمر توڑ دی اس نے کہ جہنم سے پھر کون بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر تم اس آیت کو سمجھے نہیں، الا تمرض، تم بیمار نہیں ہوتے، الا تنصب، تم تھکتے نہیں ہو، یہ تکلیف ہے، الا یصیبک اللأواء، تمہیں تکلیفیں لاحق نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ان گناہوں کی سزا جو دنیا میں مل جاتی ہے، اور اللہ قیامت کے دن کے لیے پاک صاف کر دے گا۔ لیکن جو بندہ دنیا میں تکلیف زدہ نہیں ہوتا، بس فائدہ ہی فائدہ اور صحت ہی صحت اور بہتری ہی بہتری، اور وہ گناہ بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی جو گناہوں کا معاملہ ہے وہ قیامت کے دن کے لیے رکھے گا، اور قیامت کے دن گناہوں کی ایک ایک گناہ کی پوری اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بدلے کا بڑا ہونا یہ پریشانی کے بڑے ہونے کے ساتھ، ابتلاء اور آزمائش کے بڑے ہونے کے ساتھ ہے۔ جتنی آزمائش بڑی ہوگی، مصیبت بڑی ہوگی، اتنا اس کا اجر بھی بڑا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی خاندان سے محبت کرتا ہے، کسی گھرانے سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو ان آزمائشوں میں راضی ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو ان آزمائشوں میں ناراض ہیں ان سے اللہ بھی ناراض ہے، ان سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ تو آزماتا اللہ تعالیٰ، تکلیف اللہ کے امر سے آتی، اگر آپ اس پر ناراض ہوں گے تو یہ ناراضگی اللہ کے امر سے ہوگی، اس کے فیصلے سے، اس کی قضاء و قدر سے ہوگی۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے لا تسبوا الريح فإنها تأتي بأمر اللہ، ہوا کو گالی مت دو، اگر آندھی چلتی ہے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے، گھر کی چھت اڑ گئی، کوئی دیوار ٹوٹ گئی، ہوا کو گالی مت دو، فإنها تأتي بأمر اللہ، وہ اللہ کے امر سے آتی، وہ اللہ کی مامور ہے، خود تھوڑی آئی، وہ اللہ کے امر سے آئی، وہ اللہ کی معمول ہے۔ تو یہ مقام بڑا تفصیل طلب ہے، بڑی اس میں لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی ہیں، صبر اللہ اقدار اللہ پر عظیمت کا مقام ہے۔ تو اس مقام کو سمجھیں اور اس مقام کو سامنے رکھ کر اپنی تربیت کریں، اور جو صبر کے مواقع ہیں ان کو اختیار کریں۔